سلسلہ نسب حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک 21 پشتوں پر مشتمل ہے۔ قبیلہ کنانہ بن خزیمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قریش کا لقب فار بن مالک کو ملا۔ فار بن مالک کے بعد اقتدار کی مسند قصا بن کلاب کو ملی۔ عبد الدار، عبد المناف، عبد العزیٰ، عبد بن قصا، تغمربرہ قصا بن کلاب کی اولاد تھے۔ قصا بن کلاب دار المنشور قائم کیا جس کا نام دار الندوہ تھا۔ قریش کی سیادت و حکومت قصا کے بعد عبد مناف بن قصا کو ملی۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے۔ عبد مناف کے بعد قریش کی سیادت ہاشم نے سنبھالی۔ عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے ہاشم تھے جن کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم کی وفات غزہ میں ہوئی۔ امیہ عبد الشمس کی اولاد تھے۔ عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم کے معنی توڑنے والا۔ ہاشم نے ہی سب سے پہلے حاجیوں کو شوربے میں روٹیاں توڑ کر کھلانے کا انتظام کیا تھا۔ ہاشم نے بنو نجار کی لڑکی سے شادی کی جس کا نام سلمہ تھا۔ قریش کے اسباب تجارت کا ٹیکس ہاشم نے کیسر روم شاہ حبش سے معاف کروایا تھا۔ ہاشم نے قریش کے مختلف قبائل سے یہ عہد لیا تھا کہ قریش کے کسی بھی کارواں کو کسی بھی قسم کا غضن نہیں پہنچے گا۔ ہاشم کے سسر کا نام عمر تھا۔ قصا کی پیدائش سے پہلے بنو غزہ قبیلے کا قبضہ تھا۔ قریش میں سب سے پہلے تولید کعبہ قصا کو ملی۔ قصا نے مکہ میں قریش کی حکومت قائم ہونے کے بعد فوجی، عدالتی اور مذہبی ادارے قائم کیے۔ قریش ان شاخوں میں تقسیم تھے: جمع، سام، عادی، مخزوم، تیم۔ قصا بن کلاب، کلاب کا اصل نام حکیم تھا۔ قصا کا اصل نام زید تھا۔ قصا 400 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قصا سے پہلے مکہ پر بنو خزاعہ حکمران تھے۔ مکہ پر بنو خزاعہ تقریباً 300 سال حکمران رہے۔ قصا سے پہلے مکہ کا حاکم خلیل بن قبسیہ تھا۔ 440 عیسوی کو قصا مکہ کا حاکم بنا۔ قصا نے اپنے مناصب اور اعزازات اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے حوالے کر دیے تھے۔ قمر البطحہ، وادی مکہ کا چاند، عبد مناف کا لقب تھا۔ یہ لقب آپ کی پیشانی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک نمایاں ہونے کی وجہ سے پڑا تھا۔ قصا کے نمایاں کارنامے: دار الندوہ کا قیام، حرم کی رفادت و سیادت کا منصب، کعبہ کی کلید برداری، علم بندی، سقائیت کے لیے چرمی حوض، قیادت لشکر بخوبی انجام دینا۔ ہاشم کے ذمہ سقائیت و افادیت، حاجیوں کو کھلانے پلانے کا انتظام کرنا، مہمانداری۔ آپ کا لقب عمر الاولیاء تھا۔ یہ لقب بوجہ نور نبوت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشانی پر چمکنا۔ آپ کے بھائیوں کو اصحاب ایلاف کہا جاتا تھا۔ ہاشم کے 4 بیٹے اسد، ابو سیفی، فضلہ اور عبد المطلب تھے اور 5 بیٹیاں شافع، خالدہ، سیفہ، رقیہ، جنت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد: حضرت عبد المطلب اور ان کی اولاد۔ آپ کا اصل نام عامر اور لقب شیبہ جس کے معنی بوڑھا جو مکمل سفید بالوں کی وجہ سے تھا۔ آپ غار حرا میں ماہ رمضان میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ دین حنیف اور توحید پر قائم تھے۔ حضرت مطلب کی شخصیت: نہایت باروب، قوت و شجاعت میں لاثانی، خوب رو، دراز قد، قوی و جسیم، بردبار، حلیم، دانا و منعیم، نرم مزاج، نرم خو، کریم، سخی، شر و فساد سے دور۔ آپ کے 10 بیٹے تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر سگے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بن عمر مخزومیہ تھا۔ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر 70 برس تھی۔ ابرہہ جاتے وقت حضرت مطلب کے 100 اونٹ لے گیا تھا جن کو بعد میں واپس کیا گیا تھا۔ ابرہہ سے جب اونٹوں کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ میں آپ کے آباء و اجداد کے قدیم گھر کو گرانے آیا ہوں۔ تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں لہٰذا وہ مجھے واپس کرو۔ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے
وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ ابرا اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے گھر کو بچا لے۔ الہی ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیبیں اور ان کی طاقتیں کل صبح تیری قوتوں پر غالب آ جائیں۔ حضرت عبد المطلب کی 5 یا 6 بیویاں تھیں۔ حارث کی والدہ کا نام صفیہ تھا، جن کا تعلق بنو عامر سے تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر سگے بھائی تھے۔ ان کی 5 بہنیں عاتکہ، امیمہ، عروی، ام حکیم بیدہ اور برہ کی والدہ مائدہ کا نام فاطمہ بنت عمر مخزومیہ تھا۔ حضرت عبداللہ اور ام حکیم بیدہ جڑواں بہن بھائی تھے۔ ام حکیم بیدہ کے شوہر حضرت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ام حکیم بیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھیں۔ حضرت حمزہ اور مقوم دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام حالہ بن زہیب تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک بطور کفن پہنائی گئی تھی۔ آپ کا لقب سید الشہداء اور کنیت ابو عمارہ تھا۔ عباس اور درار سگے بھائی تھے۔ ان کی والدہ فتیلہ عمریہ تھا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف پہنایا تھا، اپنے گم شدہ بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے کی خوشی میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، اور آپ نے بیعت عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو الفضل تھی۔ 8 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا سود حرام قرار دیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فوت ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام ام فضل تھا، جو کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں 88 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ ابو لہب اور عبد العزیٰ سگے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام لبنہ بنت خزائیہ تھا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل اور اصل نام عروہ بنت خرب تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے متعلق قرآن پاک میں لگائی بجائی کرنے والی اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی زوجہ دیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی صاحبزادی کا نام صفیہ تھا۔ عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ آپ کے بیٹے ابو لہب کے متعلق قرآن پاک میں سورہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے، اور وہ جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ منت آپ نے چاہے زمزم کی کھدائی کے وقت مانی۔ دعا قبول ہوئی تو آپ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے قرافال ڈالا۔ قرافال خانہ کعبہ میں حبل کے سامنے ڈالا گیا تھا، جو کہ سب سے بڑا بت تھا، اور قرافال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ جب قرافال عبداللہ کے نام نکلا تو آپ نے مدینہ کی مشہور کہانہ کے پر قربانی کے لیے 10 اونٹ کا نام پیش کیا۔ یوں 10 بڑھاتے بڑھاتے قربانی کے لیے تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ عام الفیل کے 8 سال بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال 110 سال کی عمر میں 578 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی قبر مبارک حجون کے مقام پر، جو کہ مکہ میں واقع ہے، بنائی گئی۔ آپ کے 2 بیٹوں حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا، اور 2 بیٹے حارث اور زبیر بعثت سے پہلے فوت ہوئے۔ ابو لہب کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا۔ ابو لہب طاعون یا چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر مرا۔ ابو لہب نے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بیٹیوں کو طلاق دیں۔ بعد از وفات عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے۔ آپ کا اصل نام عبد مناف اور عبد کعبہ تھا۔ آپ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے 4 بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹیاں جمانہ اور ماہا تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ آپ کو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچار سے نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ آپ 80 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال قبل اور 10 نبوی میں فوت ہوئے۔